کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں سے سوال کرے گا، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لے گا، تو اسی مرحلے کے بارے میں، اسی اسٹیپ کے بارے میں، یعنی جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر آتا ہے تو زندگی کو کیسے گزارتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے یا اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، اسی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یوں سوال فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن ابن آدم یعنی کوئی بھی انسان نہ ایک قدم آگے چل سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے، تمام لوگوں سے 5 سوال نہ کر لے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین یوں فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ یوں سوال کرے گا کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پر گوا کرائی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، ہاؤ ڈیڈ یو یوز یور لائف، تم نے اپنی زندگی کو کیسے استعمال کیا، تم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین انسانوں سے پہلا سوال کرے گا اپنی پوری زندگی کے بارے میں۔ اگر اللہ رب العالمین انسان کو 60 سال کی زندگی دی ہوگی تو اس 60 سال کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، 70 سال کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، 80 سالہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کن چیزوں میں خرچ کیا، تم نے اپنی جوانی کو کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری تھی کہ نہیں گزاری تھی، تم نے اپنی جوانی کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو مان کر گزاری تھی کہ نہیں گزاری تھی، کیا تم نے اپنی پوری زندگی کو، پوری جوانی کو صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں، صرف اپنی تمناؤں کو پوری کرنے میں گزاری۔ اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، پہلا سوال کرے گا پوری عمر کے بارے میں، ایک پوری عمر کے بارے میں، اور دوسرا سوال کرے گا جوانی کے بارے میں، اس کے آگے اور سوال کرے گا وَعَنْ مَالِهِ، اللہ رب العالمین تیسرا سوال کرے گا مال کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، تم نے مال و دولت کو کیسے حاصل کیا، تم نے مال و دولت کو کیسے کمایا تھا، اور اس مال و دولت کو کن چیزوں پہ خرچ کیا تھا، تم نے مال و دولت کو حلال طریقے سے کمایا تھا کہ نہیں کمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر حرام ذرائع بھی پیدا فرمائے اور حلال ذرائع بھی پیدا فرمائے، لیکن تم نے کن ذرائع کو اپنایا تھا، کیا تم نے حلال طریقے سے مال کمایا تھا کہ نہیں کمایا تھا، یا پھر تم نے غلط طریقے سے مال کمایا تھا، اور مال کمانے کے بعد تم نے ان مالوں کو، تم نے اپنی دولتوں کو کہاں پہ خرچ کیا تھا، کیا تم نے صحیح راستے پر خرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یا تم نے حرام چیزوں پہ خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین یہ سوال کرنے کے بعد آخری سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تمہیں جتنا علم ملا تھا، تمہیں جتنی انفارمیشن تھی، اس کے مطابق تم نے کتنا فالو کیا، تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اللہ رب العالمین یہ 5 سوال کرے گا اس دوسرے مرحلے کی زندگی کے متعلق۔ اس لیے مسلمانوں کو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے کن کن احکامات کو مانتے ہیں اور کن کن فرمان کو نہیں مانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے انسان کا قبر کے اندر، یعنی انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس برزخ کے اندر انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، جو انسان نیک ہوتا ہے اس کو جنت کی ہوائیں ملتی ہے، اور جو انسان برا ہوتا ہے اس کو جہنم کی ہوائیں ملتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ یا تو انسان جنت میں جائے گا یا پھر انسان جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد انسان کا کوئی ٹھکانہ اور اس کے بعد انسان کا کوئی اسٹیپ نہیں ہوتا ہے، یہی آخری انسان کا مرحلہ ہوگا، یا تو انسان جنت کے اندر جائے گا یا پھر انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ تو تیسرے مرحلے جو کہ عالم برزخ ہے، اس کے بارے میں چند احادیث و قرآن سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھ ہی آنسو سے بھیگ جاتی۔ ان سے کہا جاتا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھ آپ کی آنسو سے بھیگ جاتی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس منزل سے پاس ہو گیا، جو انسان اس ایگزام میں پاس کر گیا، اس کے بعد کے جو ایگزام ہوں گے، اس کے بعد جو منزلیں ہوں گی، وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انسان اگر قبر کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اگر انسان اس قبر کے اندر اپنے ایگزام کو پاس کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہوگی، اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے، وہ انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جو انسان اس قبر سے نجات جس انسان کو مل جائے گی، اس انسان کو اس کے بعد والے منزل آسانی سے اس سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کی قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل سے پاس ہو گیا، وہ انسان اس کے بعد والے جو منزل ہوں گے، اس منزل سے وہ انسان آسانی سے پاس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد والے جو ایگزام ہوں گے، اس سے آسانی سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جب انسان دفنا کر آ جاتے ہیں، سب لوگ مٹی دے کر ہاتھ دھو کر جھاڑ کر آ جاتے ہیں، تب اس انسان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ وہ دونوں آتے ہیں اور اس انسان کو اٹھاتے ہیں اور یوں سوال کرتے ہیں کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے، اگر وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اطاعت کر کے گیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو مان کر گیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو فالو کر کے گیا ہوگا، تو انسان جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے سوال کرے گا ما دینو کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، واٹ از یور ریلیجن، تمہارا دھرم کیا ہے۔ اگر وہ انسان نیک ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اور میرا اسلام، میرا دھرم اسلام ہے۔ اس کے بعد پھر سوال کرے گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر وہ انسان نیک ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ تو ہمارے نبی ہے۔ جو انسان نیک ہوگا وہ تو جواب دے دے گا۔ جب نیک انسان جواب دے دے گا تو فرشتے ان سے کہے گا کہ تم اسی طریقے سے سو جاؤ جس طریقے سے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہیں، اور تمہیں کوئی نہیں جگائے گا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان نیک نہیں ہوگا، جو انسان برے کام کر کے گیا ہوگا، جو انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نماز نہیں پڑھا ہوگا، جو انسان اپنی زندگی کے اندر شراب پیتا ہوگا، جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے بھائیوں سے لڑائی کرتا ہوگا، اپنے بہنوں کے حق کو دباتا ہوگا، جو انسان اس زندگی کے اندر زمین دوسرے کی زمین کو ہڑپتا ہوگا، جو انسان اس زندگی کے اندر حرام خوری کر کے گیا ہوگا، جب اس انسان سے سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما اسلام کا، اور تمہارا اسلام کیا ہے، تو انسان یوں کہے گا میں تو نہیں جانتا ہوں، ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو انسان برا ہوگا وہ کچھ نہیں بتا پائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو پوچھا جائے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ اسی طریقے سے جب ان کو سوال کیے جائیں گے، ان کو جو بھی سوال کیے جائیں گے وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، تو فرشتے اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دیں گے اور جہنم کا لباس پہنا دیں گے، اور اسی قبر کے اندر اس کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ جو لوگ برے ہوں گے ان کو قبر کے عذاب دیا جائے گا، ان کو سانپ ڈسیں گے، ان کو جہنم کے لباس پہنایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قبر کے اندر جو لوگ نیک بن کر جائیں گے ان کو آرام اور راحت ملے گی، اور جو لوگ برے بن کے جائیں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، ان کو قبر کے اندر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں، اتنے روئے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے اس جگہ کی زمین تر ہو گئی، اس جگہ کی زمین بھیگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں تم بھی اسی دن کی تیاری کرو، یعنی تم قبر میں آنے سے پہلے قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے، قبر میں جو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا، تم ان مشکلات کا سامنا کی تیاری پہلے سے کر کے آؤ تاکہ تم اس مصیبت سے بچ سکو، تاکہ تم یہاں پہ آرام و راحت سے بچ سکو۔ انسان دنیا کے اندر کتنا بھی عزت دار کیوں نہ ہو جائے، انسان اس دنیا کے اندر اپنے بال بچے سے، اپنے بیوی سے کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہیں ہو جائے، لیکن انسان جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، انسان کی وہ بال بچے کی محبت، وہ بیوی کی محبت، وہ رشتہ دار کی محبت سب ختم ہو جاتی ہے، انسان کا کوئی چیز کام نہیں آتا ہے، انسان وہاں خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، انسان وہاں پہ انسان کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت فلا، کہ جب انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، جب انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو انسان کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، انسان کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، اہلہ ومالہ وعملہ، انسان کا مال جاتا ہے، انسان کا رشتہ دار جاتا ہے، اور انسان کا عمل جاتا ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دفن کرنے کے بعد، انسان کو قبر میں رکھنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، وہ ہے انسان کے رشتہ دار اور انسان کے مال و دولت۔ لیکن صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے، اگر وہ چیز انسان کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر وہ چیز اس انسان کی اچھی ہوگی تو وہ چیز اس انسان کو بچا لے گی، اور اگر وہ چیز بری ہوگی تو انسان کو وہ چیز نہیں بچا پائے گی، اور وہ ہے انسان کا عمل، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور انسان کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کر کے گیا ہوگا تو قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا، اگر انسان کا عمل برا ہوگا تو قبر کے اندر اس انسان کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قبر کی تیاری پہلے ہی سے کر کے رکھو تاکہ تمہیں اس کا عذاب نہ ہو، تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ تو مجھے عذاب جہنم کے، یا اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا، ومن عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، وفتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کے اندر یہ دعا بھی شامل کر لے کہ اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، اس لیے کہ قبر کا عذاب کوئی ہلکے پھلکا والا عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس انسان کے اندر، اگر کوئی بھی انسان اس قبر کے اندر پھنس گیا، اس قبر کے سوال کے جواب اگر نہیں دے پایا تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہوگی، اس کے بعد جو ایگزامس ہوں گے وہ اور مشکل ہوں گے، وہ اور کٹھن ہوگا۔ اس لیے جو انسان اس میں پھنس گیا اس کے بعد کے جتنے مراحل ہوں گے، جتنے سٹیپس ہوں گے، اس میں اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر مسلمان نیک عمل کر کے جاتا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر جاتا ہے، اگر اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار کے جاتا ہے تو قبر کے اندر اس انسان کو آرام اور راحت ملے گی۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے وہ دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ دینی راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے بلکہ وہ دوسرے لائن میں جاتا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیجیے کوئی ڈاکٹری میں جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے۔ اگر اس انسان کے پاس اسلام کی بیسک تعلیم ہوگی، یعنی اس انسان کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، انسان کو نماز کے طریقے آتا ہوگا، اس کے بعد وہ انسان کسی بھی لائن میں جائے لیکن اپنے اسلام سے سمجھوتا نہ کرے، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کرے،
تو ایسے انسان نیک بن سکتے ہیں، ایسے انسان قبر کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے وہ انسان ہر حال کسی بھی حالت میں اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے سمجھوتا نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اپنی اولاد کو چاہے جس لائن میں بھی رکھیں، لیکن پہلے اس کو جو بیسک تعلیم ہے اس کو دے کے رکھیں۔ اس لیے کہ مان لیجیے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا یا پھر انجینئر بنا لیا، دنیا کی تمام تعلیم آپ کو دے دی، آپ نے ان کو دے دی، لیکن قبر کے اندر جب جائے گا وہ بچہ، آپ کی اولاد جو جب جائے گی قبر کے اندر، تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون کون سی ڈگری کی، آپ نے انٹر کیا کہ نہیں، آپ نے نیٹ کیا کہ نہیں، آپ نے MBBS کیا کہ نہیں، بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا مَن رَبُّکَ مَا دِینُکَ، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی اولاد کو اسلام کی جو بیسک تعلیم ہے، کم سے کم اپنی تمام اولادوں کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن تلاوت کرنی آنی چاہیے، اور ان کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے بچپنے کے اندر اگر دینی تعلیم حاصل کرنے کی وہ موقع نہیں ملا، تو انہیں چاہیے کہ ابھی آن لائن کا زمانہ ہے، انہیں آن لائن سے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے وہ سیکھ لینا چاہیے، اور نماز کے طریقے اور چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں، اللہ قبر سے بچنے کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ تو ہمارا قیامت کے دن آسان سا حساب لینا۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں سمجھداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے جو بھی گناہ ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے گناہیں اور خطائیں ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے خطاؤں کو، تو ہمارے لغزشوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں الفت و محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مصیبت میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، کینہ کو اور بغض اور عداوت اور دشمنی کو نکال دے۔ یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔